جب ڈیورنگ پریگننسی کیا اضافی بال آ سکتے ہیں؟ ہارمونس کی وجہ سے ہوتا ہے، ان کے امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے، کیا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو پریگنینسی جو ہے اٹس اے اسٹیٹ آف بیسکلی ہارمونل امبیلنس تو نہیں کہوں گی میں، لیکن چینجز ان دا لیول آف دا نارمل لیول سے تھوڑا چینج آتا تھا پریگنینسی میں. تو جو پریگنینسی کے میجر ہارمونز آر ایسٹروجن، پروجیسٹرون، جن کا لیول بڑھ جاتا ہے. اینڈروجن از اے میل ہارمون جو کہ فیمیلز میں میل سے ڈیفینیٹلی کم ہوتا ہے، اسی لیے جو میل کیریکٹرسٹکس ہیں وہ فیمیلز میں نہیں ہوتے ہیں. لیکن ایٹ سم ٹائم جب اینڈروجن لیول فار سم پیتھولوجی یا کسی وجہ سے بڑھ جاتا ہے تو وہ میل کیریکٹرسٹکس آنے لگتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ فیشیل ہیئرز. تو پریگنینسی میں پلیسینٹا جو ہوتا ہے بیسکلی جو بیبی کے ساتھ بیبی کے لیے ہاں دا کارڈ اینڈ دا پلیسینٹا جو کہ بیبی کی گروتھ کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں، نیوٹرنس کے لیے، وہ اینڈروجنس ایکسیسو اینڈروجنس پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے. تو دیٹ از دا ریزن کہ پریگننٹ فیمیل جو ہے وہ اس پلیسینٹا کی انفلوئنس میں آ کے، اینڈروجنس کی انفلوئنس میں آ کے فیشیل ہیئر گروتھ پہ ہیئر گروتھ جو ہے وہ کے ساتھ پریزنٹ کرنے لگتے ہیں. سیکنڈلی اووریز بھی تھوڑے سے زیادہ اینڈروجنس بنا رہے ہوتے ہیں پریگنینسی میں. اور جو ایسٹروجن ہے جیسے میں نے ذکر کیا تھا فیمیل ہارمون جو ہے وہ بھی پریگنینسی میں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اور جب ایسٹروجن زیادہ ہوتا ہے تو وہ ایسٹروجن ایونچولی کنورٹ ہوتا ہے اینڈروجن میں. تو دس وے اینڈروجن جو ہے کافی جو ہے آپ کو سائیکل جو ہے وہ ایک بن رہی ہوتی ہے اینڈروجنس کی، اس کی وجہ سے فیشیل ہیئر گروتھ. ہاں مجھے ایک چیز کیونکہ یہ ساری چیزیں تو مجھے کل میرے ذاتی ڈاکٹر نے لائک مائی گائنو ٹولڈ می دیٹ اپارٹ فرام بینگ پریگننٹ، جیسے ہم بہت ساری عورتوں کو پتہ نہیں ہوتا ہمیں ایکنی ایشو اوور ہیئر گروتھ، لیکن وہ اوورسسٹک اووریز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. پولیسسٹک اووریز اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم پریگننٹ ہونے میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو بچی شادی ہونے والی یہ سارے چیک اپس ہونا بہت ضروری ہے؟ اگر بہت سارے ڈیفینیٹلی پولیسسٹک اووریز از اے میجر بیسکلی میجر کاز آف انفرٹیلیٹی. اور سیکنڈلی میجر پرابلم ان وومن آف چائلڈ بیئرنگ ایج آئی مسٹ سے. اس میں جو ہے یہ کیسے ڈٹرمن کیا جائے؟ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں چائلڈ بیئرنگ ایج کیا ہوتی ہے؟ I'm really sorry. The reproductive age we can say. So, the reproductive age. So it could start from 13 onwards. 13 the reproductive age. تو وہ اسی میں جب جو ہے یہ پرابلمز آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ یقین کریں کلینک میں اگر ہم 10 پیشنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں سے 5 to 6 پیشنٹس جو ہیں دے پریزنٹ ود دیز کمپلینٹس، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پرابلمس چل رہے ہیں، لیکن ایونچولی جو ہے وہ پھر پولیسسٹک اووریز ہی ان کو نکلتے ہیں. اینڈ اٹ از اے ٹریٹیبل کاز. ایسا نہیں ہے کہ پولیسسٹک اووریز سے لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز ان کو یہ بتا دیتے ہیں اب رسولیاں ہو گئی ہیں اووریز میں. ایسا کچھ نہیں ہے. پولیسسٹک اووریز از اے سمپل ڈیزیز یا پیتھولوجی میں کہوں گی وچ از ٹریٹیبل. یٹ اگر یہ ٹریٹ نہ کریں تو کمپلیکیشنس کی طرف آپ چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے ہے، یہ بتائیے کہ جب ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کو ہارمونس کی وجہ سے آپ کی جو ایکسیسو ہیئر کی گروتھ ہو جاتی ہے، تو کیا یہ ہمیشہ رہتی ہے یا پریگننسی کے بعد ختم ہو جاتی ہے یا پھر اسے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے؟ اور اگر ٹریٹمنٹ ہیں تو وہ کس طرح کے ہیں؟ سر بہت ڈفرینٹ سٹیجز ہیں اس کے. تو بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ، بتائیے کہ اگر جب ایکسیسو ہیئر ہو جاتے ہیں تو ان کا ریموول کتنا ایکسپینسو ہوتا ہے، اور کیا پریگننسی کے بعد یہ جو ایکسیسو ہیئر ہے یہ ختم ہو جاتے ہیں؟ سر اس میں اس طرح ہے کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ ہارمونل امبیلنس پیوبرٹی کی ایج سے شروع ہوتا ہے، کسی 13 کی ایج سے کبھی بھی ہو سکتا ہے. اس کا آج تک کوئی کاز نہیں نکل سکا، مطلب ان نون کاز ہے، ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے کیورز ہیں، ٹریٹمنٹس ہیں. اب اس میں یہ کہ سر ایکسیسو ہیئر گروتھ ہوتی ہے لڑکیوں کو، ایکسیسو ہیئر گروتھ مطلب ایسا لگے گا جیسے کہ روز دے آر شیونگ دیئر فیس، روز بال آتا ہے یا فیس پہ، جو ان کو بہت میٹر کرتا ہے. تو سر ان کے لیے ہیئر ریموول ہیں، بہت اچھی سی ایکسٹینٹ پہ ہیئر ریموول ہیں اس طرح کے. وی ڈو اٹ فار دیم ایوری منتھ، اور ان کا ختم نہیں ہوتا سر، اگین ختم نہیں ہوتے ہیئر گروتھ، پر بہت کم ہو جاتا ہے 70-80%. ان کے I've gone through this. ایک نارمل آپ کے بال ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایک آپ کے موٹے بال بھی ہو جاتے ہیں ڈیو ٹو ہارمون امبیلنس. تو after 4 to 5 treatments. Got a silly question because یہ میں نے بات سنی ہے. I don't know how much is it true because obviously I don't use it تو مجھے معلوم نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کریمز استعمال کرتے ہیں جو ہیئر ریموول کریمز ہوتی ہیں، not naming anything or not naming anyone، تو کیا اس سے بال دوبارہ موٹا آتا ہے؟ سر بال کا ٹیکسچر چینج ہو سکتا ہے، ریزر سے بھی، ریزر یوز کرنے سے بھی ہو سکتا ہے. پر سر یہ ہوتا ہے کہ کریمز یوز کرنے سے یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ پگمنٹیشن ہو جاتی ہے، اسکن ڈارکر ہو جاتی ہے. اوکے. کیمیکلز کی وجہ سے، کیونکہ ہر کریم میں کیمیکل ہے سر. اوکے 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 اوکے. تو اس وجہ سے ہر چیز کے سائیڈ افیکٹس ہیں، سر لیزر سے بھی کچھ ہوتا ہے. ہارمونل امبیلنس کی کوئی پریونشن ہے؟ کچھ ایسی میڈیسنز اویلیبل ہیں جو کھائی جا سکیں؟ جو بھی ہارمون اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے پہلے تو آپ نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ وہ ہارمون ہے کون سا.
پھر اس کے بعد جیسے فار ایگزامپل میں پالیسسٹک اووریز کی بات کروں گی جس میں اگین اینڈروجن زیادہ ہو جاتے ہیں اور فیمیل ہارمونس جو ہیں جیسے ایسٹروجن اینڈ اینڈروجن کی بیسکلی یہ بیلنس ہے جو خراب ہو جاتا ہے. اینڈروجن زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اس اینڈروجن کو کم کرنے کے لیے میڈیسنز ہوتی ہیں اور وہ جس کیونکہ انسولن ریزسٹنس ہو جاتی ہے پالیسسٹک اووریز میں تو ہم کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو کہ بیسکلی ڈائبٹکس کو دی جاتی ہیں, میٹفارمن کے نام سے آتی ہیں. تو وہ میڈیسن ڈائبٹکس کو دی جاتی ہیں لیکن وہ پالیسسٹک اووریز میں اسی لیے دی جاتی ہیں کہ وہ انسولن ریزسٹنس کو ڈکلائن کریں اور اینڈروجنس کا افیکٹ کو کم کریں. تو ایونچولی پھر آپ کا گروتھ بھی کم ہو جائے تو where do گی. you have to go to seek this? کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں؟ اینڈوکرائنالوجسٹ کے پاس جا سکتے ہیں سب سے پہلے, ورنہ گائنیکالوجسٹ کافی اسکن اسپیشلسٹ بھی ہیں جو اس کو کیور کرتے ہیں. اینڈ آئی تھنک زیادہ تر جیسے جب بچی 13-14 کی ہوتی ہے پیرنٹس اگنور کرتے ہیں ان کے دانوں کو. اگنور نہیں ہونا چاہیے, مطلب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کو. اچھا میں یہاں ایک منٹ لینا چاہتا ہوں, میں 1 منٹ کیا 20 سیکنڈ لینا چاہتا ہوں, بتانا چاہتا ہوں کہ ڈی کے ٹی کلینکس جو ہیں وہ پاکستان کے اندر 1200 اس کے مراکز ہیں. دی برانڈ ایمبیسڈر فار ڈی کے ٹی کلینکس وہ یہاں ہمارے ساتھ ہیں. سی دا تھنگ از کہ اگر آپ فیملی کو پلان کر رہے ہیں تو سب سے بڑی بات آپ اپنی فیملی کے لیے کر سکتے ہیں کہ آپ جا کے اپنے آپ کو ڈی کے ٹی کلینکس میں انرول کروا دیں. یہ پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں ہے, ہر صوبے میں ہے, کراچی سے لے کر اوپر پشاور تک, ایوری سنگل پلیس دے ہیو اٹ. اٹس اباؤٹ 1200 کلینکس اوور آل پاکستان. 1200 کلینکس ہیں پورے پاکستان کے اندر. جیسے ابھی دونوں ڈاکٹر صاحبان بتا رہی تھیں کہ آپ جا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, مل سکتے ہیں, ڈاکٹرز اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ بہت لیٹ ہو جائے تو پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. جب ہم پریونشن کی بات کرتے ہیں, لیٹس سے کہ لوگ کلینکس کے پاس چلے گئے, انہوں نے رسپیکٹیو آپ کے پاس بھیج دیا, کہتے یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹریٹمنٹ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا گورنمنٹ میں ایسے سیٹ اپس ہیں جہاں یہ ٹریٹمنٹس فری کر دیا جائے یا کم پیسوں میں ہوا جائے؟ سر میں فری کرتی ہوں. آپ فری کرتی ہیں؟ میں بالکل فری کرتی ہوں. آئی ڈونٹ چارج ایون اے پینی. میں بالکل فری کرتی ہوں. ان کے لیے ڈیز مقرر ہے ہمارے, وینسڈے, اور کوئی ایسے آ جاتا ہے تو ہم ان کو کر دیتے ہیں وینسڈیز کو اور سیٹرڈیز کو وی ڈو فار فری. کسی کو بھی کسی بھی مشین پہ آئی ڈونٹ چارج. ایون دی برتھ مارکس جو ہو وی ڈو دی جاتے ہیں برتھ مارکس آلسو فار فری. اور مطلب کہ ہیئر ریموول جو پی سی اوز والے پیشنٹ ہیں اسپیشلی ان کے لیے بتا رہی ہوں, ان کے لیے میرا لیزر ان لمیٹڈ ہے. آئی ڈونٹ کال دیم ونس ان اے منتھ, آئی کال دیم ونس ان 10 days آلسو, 1 in 5. ایک ایسی لڑکی کل میرے کلینک پہ آئی جو میری کولیگ نے مجھے میری کلینک میں ہی بتایا کہ جو اس کو بالکل سر لڑکوں کی طرح ایک بیئرڈ تھی, داڑھی تھی, اور وہ نکل نہیں سکتی تھی اسکارف لے کے, بہت کانشیس تھی. کل اس کا 13th سیشن ہوا ہے. ان لمیٹڈ ہوتے ہیں صحیح, ہمیں نہیں پتا ہوتا کس کو کب ریلیف ملے گا. 13th سیشن پہ شی واز ٹیلنگ اس کہ میں اتنی سکون میں آ گئی ہوں کہ اب مجھے چھپانا نہیں پڑتا, یہ میں ڈرتی نہیں ہوں, اب مجھے چھپانا نہیں پڑتا. لیکن آپ کے 13 سیشنز ہوئے ہیں؟ 13 سیشنز ہوئے ہیں اور کسی بھی سیشن کے چارجز نہیں لیے گئے. ماشاءاللہ.